مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ شدید سیلاب آیا۔ مجھے سال تو یاد نہیں، البتہ ہیومینٹی فرسٹ کے ممبرز جس طرح باقی دنیا میں مدد کے لیے جاتے ہیں اسی طرح اپنی بے لوث خدمت کے لیے پاکستان حاضر ہو گئے، مگر اس دفعہ جب آئے تو سرکاری مسلمانوں کے ایمان خطرے میں پڑ گئے اور ایک شور مچا، جس طرح عاطف میاں کے حوالے سے شور مچا تھا کہ ہمیں ان کی مدد نہیں چاہیے، ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ فتنہ فساد مزید بڑھتا، ہیومینٹی فرسٹ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنے آپ کو شو کیے بغیر ایدھی صاحب سے مل کر سیلاب زدگان کی مدد کرتے رہے اور کام ختم ہونے پر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جتنی مرتبہ بھی سیلاب آئے، زلزلے آئے یا جو بھی آفت آئی، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ اب بھلے ایک ایک کشتی کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے دے کر اپنی جانیں تو بچا رہے ہیں، مگر شکر ہے ان کے ایمان محفوظ ہے۔ اسی طرح کرونا کے دنوں میں بھی خاص طور پر کراچی میں شور مچا، گلیوں میں اعلان کیے گئے کہ قادیانیوں کی تنظیم خوراک کے تھیلے بانٹ رہی ہے، آپ نے نہیں لینے، بلکہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں تھیلوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا کر شیئر کی گئی کہ یہ تھیلے ہم پھینک رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے پاکستانی عوام کو، ان کے دین کو مضبوط بنائے، جن کے دین کو IMF سے قرضہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ بے لوث کوئی مدد کرنا چاہے تو ان کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ رات کو یہ راشن بانٹا گیا تھا مصطفیٰ تاج کالونی رحیم آباد کورنگی سے نمبر 3.5 میں، تو پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کہ یہ مطلب یہ راشن بانٹا گیا ہے۔ اور آج صبح جو ہے نا جب رات کو تصدیق ہو گئی، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کچھ کارکنوں نے آ کے تصدیق کی کہ راشن قادیانیوں نے بانٹا ہے، تو عوام نے رضاکارانہ طور پر اور اپنی دینی حمیت کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہوئے اس راشن کو واپس کیا کر رہے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ ہم غریب صحیح، لیکن جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن سے جو ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن سے ہم راشن لینا پسند نہیں کرتے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، قادیان مرد آباد، قادیانی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔